مالک جرمنی سے پڑھ کر آیا تھا اور وہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ مجھے اس سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ ایک بار میں جھک کر صوفے کے نیچے صفائی کر رہی تھی، وہ پیچھے سے آیا اور آ کر میرے ساتھ۔ میرا نام ایمان ہے، میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ میں 10 سال کی تھی جب میری ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور رشتہ داروں نے بھی منہ ایسے موڑ لیا تھا جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا تھا، تو میں نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کے گھروں میں برتن دھویا کرتی تھی، صفائی کیا کرتی تھی۔ سارا کام میں نے سیکھ لیا تھا کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کام کے علاوہ نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی، نہ ہی میری عمر اتنی زیادہ تھی کہ میں کوئی ہنر سیکھ لیتی۔ اس کام کے علاوہ میرے پاس اور کچھ آپشن نہیں تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ شہر میں ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پر کام کرنے کے لیے انہیں کسی صفائی والی کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے خاندان والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا تھا، اور اس کے بعد میں شہر میں چلی گئی تھی، اور اس حویلی کے آسمان کو چھوتے ہوئے تختے اور دیواریں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنے آپ کو کسی جیل خانے میں قید کر رہی ہوں۔ وہاں پر ایک ماسی ہوتی تھی جو سب کو حکم لگاتی تھی کہ یہ کام کرو اور وہ کرو۔ سارا کچھ اس کے کہنے کے مطابق ہی چلتا تھا۔ میں نے بھی جاتے ہی بیگ رکھا اور ماسی نے مجھے کام پر لگا دیا تھا۔ ساری حویلی کی صفائی کرنی، برتن دھونے، جھاڑو پوچھا کرنا، پردے صاف کرنے، ساری کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ ایک بار میں صفائی کر رہی تھی کہ حویلی کا مالک آ گیا۔ وہ کوئی 45 سال کا تھا، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور آنکھوں میں رعب اور دبدبہ تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تھی میرے جسم سے میری روح پرواز کر جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری طرف خون خوار نظروں سے دیکھا کرتا تھا کیونکہ میں ننھی کلی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ جب بھی میں صفائی کر رہی ہوتی تھی تو وہ کبھی مجھے چھیڑا کرتا تھا اور کبھی کبھی میرے بالوں میں بھی ہاتھ پھیرا کرتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ تم یہ کام کرنے کے لیے نہیں بنی ہو۔ میں جب بھی اس کی بات سنتی تھی تو میں کانپ اٹھتی تھی اور مجھے شرم آتی تھی کہ اتنی بڑی عمر کا ہو کے میرے ساتھ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن میں جلدی سے وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک رات میں اوپر والے پورشن میں کمرہ صاف کر رہی تھی کہ مالک آ گیا اور آ کر کمرے کی کنڈی لگا دی۔ میری تو روح کانپ اٹھی تھی کہ جب مالک درندوں کی طرح میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں چیخیں مار رہی تھی لیکن میری چیخیں کہیں اندر ہی گم سم ہو گئی تھیں۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور مالک نے مجھے دبوچ لیا تھا، اور اس کے بعد میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین لی تھی۔ میں زخمی ہو گئی تھی۔ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں جب بھی بتانے کی کوشش کرتی تھی تو میری ماسی کی مجھے بات یاد آ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی اگر یہاں پر زبان کھولی تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو جائیں گے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں لڑکی ذات تھی۔ اگر کچھ بتاتی تو کسی کو میرے اوپر ہی انگلیاں اٹھنی تھیں، تو اس وجہ سے میں نے اپنے زخم کو اندر ہی اندر دبا لیا تھا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا اور اپنے کام میں لگی رہی۔ وقت بہت بڑی مرہم ہوتا ہے، تو میں نے بھی بس اسی مرہم کے سہارے جینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں آہستہ آہستہ اپنے زخم کو بھول چکی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد مالک کا بیٹا جرمنی سے پڑھ کر آیا تھا۔ ماسی نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ وہ بہت نرم دل اور خوش طبیعت کا مالک ہے۔ وہ نہ تو اس میں کوئی تکبر ہے اور نہ ہی پیسے کا کوئی غرور، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ میں اندر سے مر چکی تھی اور صرف ایک زندہ لاش تھی جو کام کر رہی تھی۔ میرے اندر سے روح پرواز کر چکی تھی۔ میں اوپر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب مالک کا بیٹا آیا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔
وہ میری طرف نرم سی آنکھوں سے دیکھ کر سلام کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مالک کا بیٹا بہت ہی زیادہ نرم دل تھا، لیکن مجھے اس پر بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی بگڑا ہوا ہوگا، لیکن وہ قدرے مختلف تھا اور اپنے باپ سے کوسوں دور تھا۔ میں جب بھی کبھی صفائی کر رہی ہوتی تھی تو وہ مجھے سلام کرتا اور چلا جاتا، اور کبھی کبھار مجھ سے پوچھ لیتا تھا کہ تم ٹھیک ہو، زیادہ تھکی تو نہیں؟ بس اسی کی اس وجہ سے میرے اندر بھی اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا کہ جو لڑکی پہلے مر چکی تھی اب وہ زندہ ہونے لگی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کا احساس مجھے محسوس بھی ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میرے پاس رکتا تھا، بس سلام دعا اور اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا۔ مجھے اس کی طبیعت بہت ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک بار میں صفائی کر رہی تھی تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے کر چلا گیا تھا، اور وہاں پر بیٹھ گیا۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی میرے ساتھ کرے گا، لیکن اس نے کہا کہ میں کوئی اتنا بڑا ہمدردی تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آج تمہیں سنوں۔ اس کی یہ بات کہنی تھی اور میرے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے، اور میں نے اس کو شروع سے لے کر اپنی ساری کہانی بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کتنے سالوں سے یہاں پر کام کر رہی ہوں اور مالک نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ خاموش بیٹھا اور افسوس کا دکھاوا کرنے کے بجائے وہ بالکل گمسم سا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولنے لگا اور کہا کہ میں سارا تو نہیں، لیکن میں تمہاری ذمہ داریوں کا بوجھ بانٹ سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ بات کہنی تھی کہ میرے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی تھی۔ بات یوں ہی چلتی رہی اور کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میرے باپ نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اب وہ میرے لیے باپ نہیں ہے اور اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ اٹھا اور اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جو دکھ آپ نے اسے دیا ہے میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مالک بولنے لگا، وہ لڑکی جھوٹی ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ مکار ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ مکار نہیں، وہ زخمی ہے۔ جو زخم آپ نے اسے دیا ہے میں اس کی مرہم بننا چاہتا ہوں۔ مالک غصے سے منع کرنے لگا۔ بیٹا بھی غصے سے بولا کہ چاہے مجھے اس حویلی کو چھوڑنا پڑا میں چھوڑ دوں گا، لیکن اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تمہیں قبول ہوں۔ میں نے اسے قبول کیا اور پھر ہم دونوں نے شادی کر لی، اور وہی لوگ جو مجھے کبھی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے آج میرے لیے پلکیں بچھائے کھڑے تھے، اور جن سیڑھیوں پر میں جھاڑو دیا کرتی تھی انہی سیڑھیوں پر میرے لیے پھول بچھائے گئے تھے، اور جس گھر میں میری عزت لوٹی گئی تھی اور آج اس گھر کی میں بہو بن کر باعزت طریقے سے اسی گھر میں رہ رہی ہوں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔